کائنات کی وجود کے پہلے لمحے سے لے کر موجودہ لمحات تک اور موجودہ وقت سے لے کر تا قیامت اور اس کے بعد تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کی تسبیحات، تمام قسم کی تکبیرات، کل شکر، تمام قسم کی عظمت، بڑائی، کبریائی، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ قوت، سب سے زیادہ طاقت، سب کی بگڑی بنانے والا، سب کی پریشانیاں دور کرنے والا، سب کا اکیلا تنہا مشکل کشا، حاجت روا اور عزت دینے والا اور ذلت دینے والا، اقتدار اور اختیار دینے والا اور اقتدار چھیننے والا، تمام اختیارات کا مالک، سب سے زیادہ درجات اور سب سے بڑا تنہا سب کا مددگار ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور اشرف المخلوقات میں سے بھی اس طبقے کا فرد بنایا جسے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کا طبقہ کہتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین طبقہ ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے حد و حساب، بے شمار درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، سرکار دو عالم، عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو، جن کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دولت ایمان سے اور دولت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ، اس بات پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، آج ماہ مبارک، ماہ سیام کا آخری جمعہ، جسے جمعہ الوداع کہتے ہیں، وہ ہے، اور اس ماہ کا یہ آخری دن اور آخری روزہ بھی ہے۔ اتفاق دیکھیں کہ الحمدللہ کہ تقریباً اس ماہ سیام کا آغاز بھی جمعہ المبارک سے ہوا، کہ جمعرات کو پہلا روزہ تھا، جمعے کو دوسرا روزہ، اور اختتام بالکل جمعہ المبارک کو ہو رہا ہے۔ تو مبارک مہینے کا مبارک آغاز اور اختتام بھی مبارک دن کے موقع پر۔ تو اس لحاظ سے ہم سب کو آج کے دن اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں جو ریاضت کی، جو مشقت اٹھائی، بھوکا اور پیاسا رہنے کی، اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ قابو سے اجتناب کرنے کی، اس وقت تک کے لیے جب تک کہ ہم نے روزہ افطار نہیں کیا ہوتا تھا، تو اس تمام ریاضت کے بعد آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے اس رمضان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے تقوی کی حوالے سے جو رمضان اللہ تعالیٰ نے لے کر آئے تھے، اس تقوی کے عظیم ترین رویے کو ہم نے اپنی شخصیت کا حصہ بنایا؟ یہ ہم نے جائزہ لینا۔ پھر آج ہم سب کو چاہیے کہ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کیا تھا، تو کیا ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنا تعلق جو ہے قرآن پاک سے مضبوط تر کیا؟ کیا پہلی کے بنسبت ہم نے قرآن پاک کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، ارادہ بنایا کہ اب ہم نے
آئندہ ساری عمر کے لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پر تدبر و تفکر کرنا ہے، اور اپنے معاملات زندگی کو اور اپنے دیگر تمام عبادات کو قرآن و سنت کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ کیا ہم نے یہ بات کی؟ اگر ہم لوگ پریکٹیکلی عملی طور پر چاند رات کے بعد اور کل کے دن سے جبکہ سرکش شیاطین کو بھی کھول دیا جائے گا، تو کیا ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے ان تمام تر تقاضوں کے مطابق اپنی شخصیت کو ہم آہنگ کیا کہ نہیں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ ساری ریاضت یہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے باقی سالوں کی نسبت کم از کم اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کر پائے، تقوی اختیار نہ کر پائے، قرآن سے تعلق جوڑ نہ پائے، تو پھر ساری کوشش رائے گاہ چلی جائے گی، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرما دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کا روزہ رکھنا محض اور بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کو ان کے بھوکا اور پیاسا ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، وہ کسی کھاتے میں نہیں لکھے جاتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان اور قرآن دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں اور دو ایسی عظیم شے ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنی ہے۔ رمضان کہے گا کہ اگر کسی نے رمضان کے تمام تر تقاضوں کو پورا کر کے اپنی زندگی کی تبدیلی لے آیا، تو رمضان اس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ یا اللہ، اس نے میرے رمضان کو پورے حق کے ساتھ ادا کیا اور جتنے بھی اس کے تقاضے بنتے تھے ان کو پورا کیا، اپنی شخصیوں اپنے کردار میں تبدیلی لے کر آیا، تو لہٰذا یا اللہ اس کو معاف فرما، اس کو جنت میں داخل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اگر رمضان نے یہ کہا کہ اس شخص نے میرے تقاضے پورے نہیں کیے، میرے سبب جو اس کی شخصیت کے اندر اور اس کے کردار کے اندر تبدیلی واقعہ ہونی چاہیے تھی، وہ تبدیلی نہیں لا پایا، اپنے نفس کا کھوکر اور غلام بن کر رہ گیا، تو پھر رمضان کہے یا اللہ، جس نے میری قدر نہیں کی لہذا تو بھی اس کی قدر رکھا اور اس کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش کو بھی قبول کرتے ہوئے ایسے شخص کو رحمت کے بجائے ذلت کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک بھی سفارش کرے گا کہ جو شخص قرآن پاک سے بھرپور طور پر مستفید ہوتا رہا، اس تعلق کو مضبوط بناتا رہا اور اپنی زندگی کو قرآن کے زیر سایہ چلاتا رہا، تو قرآن اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ بالفعل قبول کرے گا۔ اور اگر قرآن نے یہ کہا کہ اس شخص کے گھر میں قرآن تھا، اس کے مسجد میں قرآن تھا، لیکن یہ اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا، اور وقت بھی نکال لیتا تھا لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتا تھا، غور و فکر نہیں کرتا تھا، تدبر نہیں کرتا تھا، تفکر نہیں کرتا تھا، اس پر عمل تو بہت کم کرتا تھا، یہ کرتا ہی نہیں تھا، تو پھر قرآن کی سفارش یہ ہوگی یا اللہ، اس نے جو میری بے قدری کیا ہے لہذا تو بھی اس کی میری قدری پر، تیرے کلام کی بے قدری پر اس کو کیفر کردار پہ پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس شخص کو بھی جو قرآن سے غافل ہوا، سنت سے غافل ہوا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہوا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے منفی کرداروں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے 183 سے لے کے 188 کے بٹوین 186 آیت نمبر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رمضان کی اہمیت، اس کے مقاصد اور قرآن سے اس کا جو تعلق ہے،
اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد، روزے کے چند مسائل بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک بہت زبردست قسم کا گفتگو اور کلام اپنے بندوں سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے تو ہر وقت چھائی ہوتی ہے، لیکن اس ماہ سیام میں بالخصوص اللہ کی رحمت پورے جوش میں، پورے جوبن میں ہوتی ہے، اور اس رحمت کا اظہار بھرپور سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ چنانچہ اب اس کا جو کلائمیکس ہے، جو جوبن ہے رحمت کا، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے کو، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق، عنی فانی، کہ میرے متعلق پوچھتے ہیں، کوئی بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال کرتا ہے، سوالات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، بار بار نہیں پکارتا، صرف ایک دفعہ پکارتا ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال اس سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِنِّي قریب، کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو ان کے بالکل قریب ہوں۔ تم نے سوال کیا ایک بار، تم نے اس حیثیت سے سوال کیا کہ تمہارے اعمال نامے میں بہت سارے گناہ تھے، بہت سارے ایسے معاملات تھے جو مجھے گوارا نہیں تھے، تم کسی بھی شکل کے ہو، کسی بھی کردار کے ہو، لیکن میں تیرا رب اتنا رحیم ہوں، اتنا کریم ہوں کہ تم نے مجھے ایک دفعہ پکارا، ایک دفعہ بلایا، ایک سوال کیا، تو میں تجھ سے ہزاروں گنا زیادہ اور مسلسل تیرے سوال کا کئی پہلو سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم ایک دفعہ پکارتے ہو تو میں سینکڑوں دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، کس کس پہلو سے جواب نہیں دیتا ہوں یہ تو تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ تم نے ایمان مانگا تو میں نے کتنا ایمان تیرے کو بڑھا دیا، تم نے صحت مانگی تو کس طرح سے تیری صحت میں نے برقرار رکھی، اس میں اضافہ کیا، تم نے رزق مانگا تو کس طرح سے میں نے تیری رزق کو اضافہ کر دیا۔ تیری حیثیت کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی رحمت کو دیکھا اور تیری اس پکار کو دیکھا کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، تو جب مجھے پکارے گا تو میں رب اپنی رحمت کے حوالے سے، اپنے ذات کے حوالے سے پوری شدت کے ساتھ اپنے بندے کا جواب دوں گا۔ جس طرح سے رحمت مسلسل عمل کا نام ہے، اسی طرح سے جو لفظ قریب آیا ہے یہ بھی مسلسل عمل کا نام ہے، کہ جب انسان اللہ کو باوجود بہت گنہگار ہونے کے ایک دفعہ بھی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر اس کو جواب دیتے ہیں اور مسلسل دیتے رہتے ہیں، اور پھر جواب ہی نہیں دیتے بلکہ اس کی ہر پکار کو قبول بھی کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اس کی زندگی کے باقی ماندہ جو معاملات ہوتے ہیں، جو خدا اور رسول کی بغاوت میں گزرے ہوتے ہیں، ان سے صرف نظر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاص مہینہ ہے، اور رحمت کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اللہ کی رحمت پورے جوبن پر بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، میرے بندو جب بھی تم مجھے پکارو گے تو میں تمہارے ایک ایک بات کو نہ صرف سنوں گا، نہ صرف جواب دوں گا، بلکہ میں ان کو قبول بھی کروں گا۔ بس تم نے کیا کرنا ہے؟
تم نے کیا کرنا ہے کہ اس سے پہلے کی زندگی میں جو کچھ ہو گیا، جو گناہ ہو گئے، ان سے میں صرف نظر کرتا ہوں، انہیں میں چھوڑ دیتا ہوں. لہذا اب سے تو کیونکہ میں نے تجھے قبول کر لیا، تیری دعا کو پسند کر لیا، تجھے پسند کر لیا، لہذا تم بھی میری بات مان جاؤ. فَاسْتَجِیبُوا لِی، بس تم بھی میری بات مان جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ پر یقین کر لو کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے احکامات دیے ہیں وہ تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے بہترین ہے. تمہیں جس حال میں میرا رکھا ہے اس پہ تم میرا شکر ادا کرو. فَاذْکُرُونِی أَشْکُرُکُم، تو تم دیکھو گے کہ جو کچھ میں نے تجھ کو دیا ہے اس میں بے حد اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی اظہار ہے اس رکوع میں اور اس آیت میں، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خصوصی طور پر اظہار فرما کر کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ کسی طور پہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مایوسی کرنا تو کفر ہے. جو کافر ہوتے ہیں وہ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں. اللہ تو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تو رگ جان سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے، اور اگر انسان پکارے تو پوری محبت کے ساتھ اس کے ساتھ قربت کا اظہار کرتا ہے. تو اس پر مزید انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو تفصیل سے بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت نصیب فرمائے اور اس ماہ رمضان کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی، اور قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.